بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب گزشتہ 10 نشستوں میں ہم نے آپ سے سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین جو ایک کشمکش، اختلافات اور سیاسی نوعیت کے تنازعات تھے ان کو سمجھنے کا آغاز کیا تھا۔ 10 قسطوں میں طویل گفتگو ہوئی، وہ چاروں بنیادی سوالات زیر بحث آئے۔ ہم نے اس سیریز کا عنوان یہ لکھا کہ اختلافات کو سمجھنے کا ایک منفرد زاویہ نظر۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کی بات پوری ہو گئی، آغاز کروں گا اگلی چند قسطوں میں وہ سارے اشکالات، وہ سارے اعتراضات، وہ توضیحی پہلو جو آپ کے موقف پہ سامنے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کا جواب لوں گا۔ عنوان ہم نے رکھا منفرد پہلو، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے سوال کا آغاز اسی کی روشنی میں کر دیتا ہوں۔ آج تک تاریخی معاملات پہ جس نے بھی جب کبھی بھی جو بھی گفتگو کی اس کا آغاز ہوتا ہے کہ طبری نے یہ لکھا، ابن کثیر نے یہ لکھا، ابن سعد، ابن ہشام، فتوح البلدان اور یہ مختلف ابن ہشام اور تاریخی کتابیں یہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں، آثار، روایتیں۔ پوری گفتگو تاریخی موضوع پر ہوئی 10 قسطوں میں۔ آپ نے کسی ایک بھی کتاب کا نام نہیں لیا، کوئی ایک بھی حوالہ نہیں دیا۔ تو تاریخ کے اوپر گفتگو ہے اور تاریخ کے جتنے شواہد، حوالہ جات، مصادر اور مراجع ہیں وہ تو زیر بحث ہی نہیں آئے۔ یہ تاریخ کیا ہے؟ خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ اس میں جب آپ مراجعت کرتے ہیں تو کسی چیز کے قبول اور رد کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، اس میں میرا ایک اپنا سوچنے کا اور دیکھنے کا طریقہ ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کو آپ پر واضح کروں۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری تاریخ کا وہ پہلا دور جس میں ظاہر ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے خدمات انجام دی ہیں، اس کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی، پھر اس خلافت نے ملوکیت کی صورت اختیار کر لی۔ یہ جو ابتدائی تاریخ ہے کم و بیش 150 سال کی، اس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو مورخ ہو۔ اچھا، کیا مطلب مورخ ہو؟ اس کو لوگ عام طور پر جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں تو اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یعنی پہلے 150 سال کی تاریخ کسی مورخ نے نہیں لکھی۔ اچھا، جس وقت تاریخ لکھی جاتی ہے تو جو مورخ ہے، یہ دیکھیے ایسے ہی ہے، دین کے علوم موجود ہیں، اب قرآن موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس علم کا عالم بنے گا تو وہ عام آدمی کی طرح پھر چیزوں کو نہیں دیکھتا نا۔ وہ اس فن کو، اس علم کو سمجھے گا، اس کے اندر اترے گا، اس کے تقاضے پورے کرے گا، اس کی تنقیح کے مختلف مراحل سے گزرے گا، پھر اپنے نتائج فکر آپ کو یا تفسیر کی صورت میں دے دے گا، یا توضیح کی صورت میں دے دے گا، یا شرح کی صورت میں دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بالکل۔ دنیا کے ہر علم میں اسی طرح ہوتا ہے۔ دنیا کا مشاہدہ میں آپ سب کرتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل اور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ تاریخ کیسے آگے پہنچتی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جس کو میں اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتا ہوں، یعنی جس کو کسی مورخ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک پوری کی پوری نسل یا ایک پورے طبقے یا ایک پوری جماعت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونی شروع ہو جاتی۔ ہر شخص کی زبان پر اس کے حقائق ہوتے ہیں۔ مغلوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، عثمانیوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، آپ کا خاندان یہ تھا، آپ نے مکے میں اتنے برس گزارے، اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے یثرب میں قیام فرمایا، اسی کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا، بدر ہوئی، احد ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اس اجمال کے ساتھ اپنے بیان کے لیے کسی مورخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ تو جس وقت ایک بڑی جماعت موجود ہوگی اور دنیا میں وہ اپنی ابتدا کرے گی اور اگلی نسلوں کو اپنا سرمایہ منتقل کرے گی، تو یہ آپ سے آپ منتقل ہو جائے گی۔ یہ اجماع اور تواتر سے انتقال کا عمل ہے۔ قرآن مجید اسی طرح منتقل ہوا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یوں نہیں تھا کہ کوئی طباعت خانہ قائم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام ہوا اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید چھپ چھپ کر سامنے آنا شروع ہو گیا،
نہیں ہوا نا. تو اس وجہ سے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ مسلمانوں میں سے سننے والوں نے اس کو سنا، لکھنے والوں نے اس کو لکھا، یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کیا، اور وہ قولی تواتر سے اور تحریری تواتر سے منتقل ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک. سنت کے ساتھ بھی یہی ہوا، تاریخ کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا. یعنی تاریخ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ سب کا سب ایسے ہی منتقل ہوا ہے. بڑے بڑے واقعات، ان کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جو اس طرح سے منتقل نہیں ہوا، وہی حصہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک مورخ کے قلم کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کوئی اس فن کا ماہر آدمی یا اس سے رغبت رکھنے والا آدمی یا یہ خیال کر کے اس کو زندگی کا فن بنانے والا آدمی اٹھے اور وہ تاریخ لکھنا شروع کرے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں مسلمانوں نے ہندوستان پر حملے کیے، جس میں غوری آئے ہیں، غزنوی آئے ہیں، اور بہت سے لوگ آئے ہیں. سنسکرت میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، اس لیے کہ ہندوؤں میں تاریخ لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. اچھا. اس ساری تاریخ میں جو مسلمانوں کے اوپر اتہامات بھی لگائے جاتے ہیں اس کا ماخذ بھی ہمارے مورخین. اچھا. ہے ہی نہیں سرے سے کوئی. یعنی ان کے اس کا رواج نہیں تھا اس تاریخ کو لکھنے کا. مذہبی تاریخ وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس وقت گفتگو اس پر نہیں کر رہا. تو ہمارے ہاں یوں نہیں ہوا کہ مثلا صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مورخ بنے گا. ایسے ہی ہے نا، ہم فیصلہ کرتے ہیں میں عالم بنوں گا، میں سائنسدان بنوں گا. تو کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس وقت وہ زیر بحث نہیں. واقعہ یہ ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک. تابعین میں سے بھی کسی نے نہیں کیا. تو ایک پورا کا پورا 100-150 سال کا زمانہ ہے جس میں سرے سے کسی مورخ کے قلم سے تاریخ منتقل ہی نہیں ہوئی، سرے سے منتقل ہی نہیں ہوئی. اچھا. جس وقت وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں کہ جو تاریخ لکھیں، جیسے ابن اسحاق کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے. ابن اسحاق کی تاریخ ہمیں دوسروں کی روایت سے ملتی ہے. خود ابن اسحاق کی لکھی ہوئی تاریخ کو منتقل نہیں ہوئی. اچھا. یا پھر ابن سعد ہے مثال کے طور پر، یا ابن ہشام ہے جنہوں نے سیرت لکھی ہے. اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ تو 3 صدی کا خاتمہ اور 4 صدی کی ابتدا ہے جب آپ کے وہ مورخین سامنے آئے ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں. تو یہ اس وقت جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا 1.5 صدی، 2 صدیاں، 3 صدیاں، یہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 300 سال. یعنی یہ کوئی 2 دن کی مدت نہیں ہے. 150 سال کی پوری تاریخ میں ہمارے پاس ماخذ ہے، مواد ہے تاریخ کا. مورخ کی لکھی ہوئی کوئی تاریخ نہیں. یہ بہت ہی گہرا نقطہ خان صاحب. تو پہلی بات جو عام آدمی نہیں جانتا یا اس کو معلوم نہیں ہوتی اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ میں نے تبری کھول لی ہے تو اس کے بعد اب کیا ہے، اس کے بعد جو میں اس میں دیکھ رہا ہوں سب الہام ہے اس کا. معاصر مورخ، کنٹمپریری ہسٹورین ہے جس کی تاریخ ماخذ بنتی ہے ہی نہیں کوئی سرے سے. کوئی ہو تو مجھے اطلاع دیجیے گا، طالب علم آدمی ہو، اطلاع ملی تو بہت خوشی مناؤں گا. ہے ہی نہیں سرے سے. فرق کیا پڑتا ہے ہم سب معاصر مورخ ہو اور یہ دوسرا تو کون لکھے گا؟ یعنی معاصر مورخ نہیں ہے تو تاریخ آئے گی کہاں سے؟ لوگوں کی بھائی زبان. کوئی آدمی فیصلہ کرے گا کہ مجھے تاریخ لکھنی ہے تو تاریخ وجود میں آئے گی نا. تاریخ بطور ایک تاریخی کتاب کے، تاریخ بطور ایک فن کے، تاریخ بطور ایک محقق کے نتائج فکر کے سامنے کیسے آئے گی؟ اس وقت ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بہت سا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے اور معاصر لوگ بھی لکھ رہے ہیں. ٹھیک. یعنی آپ دیکھیں مثلا قائد اعظم کے سیکرٹری نے ان کی زندگی کے حالات پر ایک چھوٹا سا کتاب پہ کہ یہ لکھ دیا، ان کی بہن نے لکھ دیا. یہ معاصر مورخین ہے. معاصر مورخ پھر عرض کرتا ہوں جب تاریخ لکھے گا تو کیسے لکھتا ہے؟ یعنی وہ اس کے پاس ایک طرف تو وہ اجماعی بیان ہوتا ہے جس کو میں نے اجماع اور تواتر کا کہا، وہ تو اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی کہیں سے لینے کی، وہ گویا ہر دیوار پر لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک. وہ جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کرتا کہ وہ آپ کو بس سنے گا اور لکھ لے گا. وہ جرا کرے گا آپ پر، معلوم کرے گا یہ کیا ہے.
متعلق لوگوں سے پوچھے گا جن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. ایک آدمی میرے بارے میں، معاف کیجیے گا، ایک آدمی میرے بارے میں ایک بات بیان کر دیتا ہے، میں موجود ہوں یہاں پہ، ایک واقعہ بیان کر رہا ہے. یہ کسی مورخ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو زید اور بکر سے سن کے لکھ دے کہ یہ آدمی موجود ہے، مجھے پوچھ لینا چاہیے. بھائی میری پیدائش اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ 2000 میں ہوئی ہے تو ایک مورخ پوچھے گا نا، ٹھیک، مجھ سے معلوم کرے گا تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی بڑی شخصیات میں شمار ہوتا ہے علامہ اقبال کا. ان کی تاریخ پیدائش مورخین کو طے کرنے میں 70 سال لگے. اچھا، یعنی یہی نہیں معلوم تھا. حد یہ ہے کہ ان کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی تاریخ بھی غلط تھی. بعض اوقات آدمی خود ایسی غلطیاں کرتا ہے، تو جب آپ مورخ کی حیثیت سے قلم اٹھاتے ہیں یا تاریخ لکھتے ہیں تو آپ اس تنقیح کے عمل سے گزارتے ہیں، واقعات کو، حالات کو، ہر چیز کو گزارتے ہیں. اور چونکہ آپ کے پاس تصدیق کے ذرائع موجود ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی کوئی آپ کو شبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ متعلق لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان کر دی ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ کب ایمان لائے ہیں. اب یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ تو مسجد نبوی کی تعمیر کے زمانے کا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے براہ راست اس کو سنا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی صحابی سے سنا ہے، اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات صحابی کا نام لیے بغیر بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہ تو بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. مورخ جا کے پوچھے گا، معلوم کرے گا کس سے سنا ہے آپ نے. یعنی چونکہ اس نے اس کو اپنا کام بنا لیا ہے. مجھے آپ کو اس وقت بھی تاریخ بن رہی ہے، ہمیں کیا دلچسپی ہے واقعات کس طرح ہو رہے ہیں، کس طرح بیان ہو رہے ہیں، اخبار میں خبر غلط آئی ہے، صحیح آئی ہے، بیٹھ کے کہیں تبصرہ کر دیں گے. یہ کہ مورخ کا کنسرن نہیں. اچھا، ہمارے ہاں میں مثال دوں گا آپ کو کہ ابھی حال میں انتقال ہوا ہے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی تنقیح کریں گے. آپ ان کی تصنیفات پڑھیے، یعنی کتنی عام لوگوں کی زبان پر جاری چیزیں ہیں جن کی انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے تنقیح کر کے بتا دیا ٹھیک نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. مثلا یہ روایت کہ پاکستان کا پہلا ترانہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جگن ناتھ آزاد سے لکھوانا چاہا تھا. کسی موقع پر فرمایا تھا کہ میری جیب میں تو کھوٹے سکے ہیں. ایک ایک چیز تنقیح کا تقاضا مورخ کرتا ہے، یعنی اس لیے کہ یہ اس کا فن ہے، اس کا علم ہے. تو پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ سرے سے پہلے 150-200 سال تک ہمارے ہاں کوئی مورخ ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی معاصر مورخ، کنٹمپریری ہسٹورین سے ہمارا ابتدائی دور خالی ہے. اب جب مورخ پیدا ہوا ہے تو مورخ کے سامنے تاریخ نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک صحابی مورخ تھے، انہوں نے بھی ایک تاریخ لکھی تھی، 2 تابعی مورخین تھے، انہوں نے بھی تاریخیں لکھی تھیں، اور وہ تاریخی کتابیں ہیں جو اس کے سامنے ہیں. اس کے سامنے کیا ہے؟ نمبر 1 وہی اجماع اور تواتر کی بنیاد پر نقل ہونے والی چیز جو اسٹیبلش ہسٹری ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے اخبار احاد. یہ تاریخی مواد ہے، یہ تاریخ نہیں ہوتی. یہ جب آپ تبری وغیرہ کو کھولتے ہیں تو یہ 3ری صدی میں بھی آ کے 4تھی صدی میں بھی آ کے تاریخی مواد کو منتقل کر رہے ہیں. اپنے زمانے کے معاصر مورخ ہیں، یعنی وہ 2 طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں نا. اپنے زمانے کی تاریخ لکھ رہے ہیں، اس میں وہ معاصر مورخ ہیں، کنٹمپریری ہسٹورین ہیں. دونوں کا کبھی تقابل کر کے پڑھ لیجیے. ابن خلدون اپنے زمانے کی تاریخ لکھتا ہے اور ابن خلدون اس دور کی تاریخ لکھتا ہے. ٹھیک، دونوں کا تقابل کر لیں، معلوم ہو جائے گا. دوسری جو تاریخ ہے وہ مورخانہ تنقید سے گزر کر تاریخ بن رہی ہے، اور جو پہلا دور ہے وہ مورخین کے سامنے جو تاریخی مواد ہے وہ اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا، تاریخی مواد، ان دونوں کا فرق ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں جو لوگ یہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اس تاریخی مواد کی میں نے عرض کیا کہ نوعیت کیا ہے. اس تاریخی مواد کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں ایک تو میں نے وہی عرض کر دیا کہ یہ ساری اجماع اور تواتر کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث کی گنجائش نہیں، جنہیں کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں، جو ہر دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، ہر شخص کی زبان پر ہیں، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، وہ منتقل ہو گئیں. وہ تو اسی طرح منتقل ہو گئیں
جس طرح کی سنت منتقل ہوئی ہے، جس طرح کہ قرآن منتقل ہوا ہے. تو تاریخ کا بھی ایک حصہ وہ ہے کہ جو کسی بحث کا تقاضا نہیں کرتا، وہ منتقل ہو گیا. اس کے بعد اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی، کوئی دو آدمی، کوئی چار آدمی وہ بیان کر رہے ہیں. میں نے یہ بات سنی تھی، میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا، یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تھا. اس کو پھر اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں اس مواد کو، تو ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں محض بیان واقعہ ہے. بیان واقعہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ جنگ صفین میں بھی تھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں اتنے لوگ مارے گئے تھے، یا میں نے دیکھا کہ فلاں موقع کے اوپر مجلس ہو رہی تھی. بیان کر رہا نا، یہ واقعات کا بیان ہے. یعنی بیان واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس نے بیان کر دیا اتنے لوگ تھے، یا یہ مارے گئے تھے، یا فلاں آدمی فلاں کا قاتل تھا. یہ محض واقعے کا بیان ہے، اس کے بارے میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس طرح کے مواد کو ابن خلدون نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ احوال کی مطابقت اگر حاصل ہے تو کوئی وجہ نہیں اس پہ اعتراض کیا جائے. آپ اس کو لے لیتے ہیں. وہ جنگ بدر میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، جنگ بدر میں کن کن قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا، جنگ بدر میں کون سے لوگ تھے کہ جو مسلمانوں کے رشتہ دار یا اعزاء تھے. یہ واقعات کا بیان ہے جن میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو واقعات کے بیان کے بارے میں احوال سے مطابقت دیکھی جاتی ہے. ابن خلدون نے مقدمے میں اصرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور رسول کے اوامر و نواہی آئیں گے تو ہم پہلے سند دیکھیں گے، جب واقعہ آئے گا تو پہلے احوال سے مطابقت دیکھیں گے. ٹھیک. تو احوال سے مطابقت دیکھ لی جاتی ہے. احوال سے مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ جس ضمن میں بیان ہو رہا ہے، جس ذیل میں ہو رہا ہے، قابل قبول ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ مسلمان اس موقع کے اوپر 313 تھے بدر میں، یہ بیان واقعہ ہے نا، اور دوسرا یہ بیان کرتا ہے کہ نہیں 415 تھے، تو اتنے کو تو قبول کر لیا جائے گا. یہ میں اس لیے مثال میں نے دی ہے کہ جب بعد کی جنگیں ہوں گی تو ایک بیان کرے گا کہ 25,000 لوگ شہید ہوئے، دوسرا بیان کرے گا 45,000 لوگ شہید ہوئے. اس میں اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں موچی دروازے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک موقع کے اوپر جب یہ گن کر دیکھا گیا جماعت اسلامی کے ایک اجتماع میں کہ کتنے لوگ آئے، تو 10,000 لوگوں کے بعد میں بھی نیچے نہیں اتر سکتا تھا. موچی دروازے کی کل وسعت اتنی ہے، لیکن جب اس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. واقعہ اس طرح بھی بیان ہوتا ہے، لیکن اس میں احوال کی مطابقت دیکھ لی جاتی ہے. اس کی مثال دی ہے نا ابن خلدون نے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد یہ تھی اور فلاں میدان میں آ کے انہوں نے خیمے گاڑ دیے، تو اب اگر تعداد اور جو جگہ ہے اس میں کوئی مناسبت ہی پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر تو معجزہ ہی ماننا پڑے گا نا. تو مطابقت احوال دیکھ کر اس طرح کے واقعات کو مان لیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہی ایک ذریعہ ہے. تو معلومات کہیے، واقعات کہیے، جب وہ اپنے مجرد بیان میں ہوتے ہیں تو یہ اخبار احاد پر ہوں. بلکہ میرے نزدیک اس میں یہ بات بالکل درست فرمائی ہے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کہ یہاں اس پر اصرار کرنا کہ اس میں حدیث کی طرح کی سند ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں، ورنہ تاریخ ساری آپ کے پاس رہے گی نہیں. ٹھیک. یہ ہو نہیں سکتا. لوگ بیان کر رہے ہیں، اب اس میں اگر احوال کی مطابقت ہے، عام علم و عقل کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تو ایسے ہی بیان کریں گے. یہاں پہ اگر کوئی آدمی آپ کو ڈیلس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرے یا لاہور کے بارے میں کرے تو عام طور پر تو اگر احوال کی عدم مطابقت نہیں ہے تو آپ اس بات کو مانتے ہیں. اس میں اس کا بھی اصرار نہیں کرنا ضروری ہوتا کہ آپ بتائیے کہ حدثنا اخبرنا کے طریقے پہ سند کیا واقع ہو گئی. وہ تاریخ میں ہر جگہ پیش کی نہیں جا سکتی. تو پہلا حصہ کون سا ہوا؟ وہ حصہ کہ جس میں اجماع اور تواتر کی بنیاد پر جو معلومات ہیں وہ بیان ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. دوسرا حصہ وہ اخبار احاد کہ جن کی سند ہو یا نہ ہو لیکن وہ احوال کی مطابقت کے ساتھ واقعات بیان کر رہے ہیں. سند ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے. اخلاقی سوال جو ہے یہ معمولی سوال نہیں ہوتا. اخلاقی سوال کا مطلب جانتے ہیں؟ کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، نیت محرکات، نیت پر، محرکات پر، عمل پر، قول پر. دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کلمہ کفر کہا تھا صفین کے میدان میں کھڑے ہو کر، تو ایک قول ہے نا. جی. یا آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں شخص کا گلا گھونٹ دیا تھا حالانکہ وہ تو لڑ نہیں رہا تھا.
تو الزام ہے، اتہام ہے، یہ ہے نا، اس کے بارے میں اسلام کا بتایا وہ اصول کیا ہے؟ یہ میں تبری میں پڑھ کے قبول کر لوں گا؟ نہیں. یعنی عام زندگی کے اندر ہمیں دین نے کیا اصول بتایا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم. تو اس میں تو بڑے سخت اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں نا. اگر اس طرح کی کوئی چیز بیان ہوئی ہے، یعنی وہ صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام تو خیر بہت بڑی ہستیاں ہیں، کسی عام مسلمان بھی بہت بڑی چیز ہے، کسی انسان کے بارے میں بھی اگر الزام یا اتہام، اخلاقی الزام اور اتہام کی طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ محض اس لیے قبول نہیں کی جا سکتی. محض اس لیے، یہ تو آپ تبری کی بات کر رہے ہیں، صحیح سند سے آگے تب بھی قبول نہیں کی جا سکتی. اچھا. زنا کا الزام صحیح سند سے آگے قبول کر لیں گے؟ اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو رد کر دیا جائے گا. اب معاملات محض یہ نہیں رہا کہ آپ نے یہ چیز تبری میں پڑھ لی ہے، یا ابن کثیر میں پڑھ لی ہے، یا ابن اسیر میں پڑھ لی ہے، یا آپ نے ابن خلدون کے یہاں پڑھ لی ہے. اب یہ معاملہ نہیں رہا. یعنی پہلے دونوں معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب ان پر اعتراضات کیے گئے خلافت و ملوکیت، کیونکہ باب وہی ہے تو اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا. اعتراضات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا اصرار کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر اب سندیں کھول کر بیٹھوں گا اور رجال کی عبارتیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ چیزیں رسول اللہ کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے لیے تو ضروری ہیں. تاریخ میں یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ تاریخ ختم ہو جائے گی. اور تاریخ میں کون سی قوم ہے کہ جو اس کا اہتمام لازماً کرے گی؟ میرے نزدیک بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہلے حصے کے بارے میں، دوسرے حصے کے بارے میں، تیسرے حصے کے بارے میں یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. یہاں پر یہ لازم ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی الزام آئے، یہ دینی پس منظر سے بھی الزامات آتے ہیں. فلاں بدعت کا ارتکاب کر دیا فلاں آدمی نے، دین میں فلاں موقع پر تحریف کر دی، فلاں تعویل میں یہ گمراہی اختیار کر لی، یہ دینی الزامات ہیں. اخلاقی الزامات کیا ہیں؟ فلاں آدمی کو بے گناہ مار دیا، فلاں کے ساتھ یہ ظالمانہ عمل کیا، بیت المال میں سے فلاں چیز لے لی، یہ اخلاقی الزامات ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تاریخی مواد انالیسس سے گزرے گا، یعنی اب ایک ایک چیز کو لیا جائے گا اور اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں دیکھا جائے گا بیان کرنے والے کون ہیں. یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ کہاں آ کے سب سے پہلے ہمارے سامنے آئی ہے بات، 2 صدی میں آئی ہے، 3 صدی میں آئی ہے. ایسی دسیوں روایتیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ بحث ہوگی کہ جو پہلی مرتبہ ہم نے پڑھی کب ہے؟ 5ویں صدی میں آ کے. اچھا. لیکن اس طرح لوگ ان کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ سامنے کھڑے تھے. اس سے پہلے کا کوئی مورخ بیان ہی نہیں کرتا ان کو. تو اگر وہ چیز اتہام کی نوعیت کی ہے، الزام کی نوعیت کی ہے، اس سے کسی کے اخلاقی وجود پر حرف آتا ہے، پھر میں تنقیح کروں گا اس کی. اور تنقیح میں پھر ایک ایک واقعے کو لے کر دیکھا جائے گا یہ کہاں نقل ہوا، اس کے نقل کرنے والے کون ہیں. پہلے اور دوسرے معاملات کو واقدی جیسا لپاٹیا نقل کرے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لوط بن یحییٰ جیسا لپاٹیا نقل کرے گا، کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس حصے کے معاملے میں تو میں یہ دیکھوں گا کون ہے نقل کرنے والا، کس کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو آئی کب ہے. اگر کوئی سند ہے تو اس کی نوعیت کیا، اس میں پھر سند بھی دیکھی جائے گی، اس میں مطابقت احوال بھی دیکھی جائے گی، اس میں اس کی پوری تاریخ نکال کے کھنگال کے دیکھا جائے گا یہ روایت پہلی دفعہ کب سامنے آئی ہے، کن مراحل سے گزری ہے، کس طرح سے آئی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے لوگ شیعان علی ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، شیعان معاویہ ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. دونوں کو دیکھا جائے گا. ٹھیک. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سیاسی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس میں کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کس طرح چیزوں کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے، کیسے بات سے کچھ کو کچھ بنایا جاتا ہے، پھر اس کی تنقیح ہوگی. یہ عمل ہے جو ہمارے ہاں نہ ہونے کی وجہ سے اور ان اصولوں کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی چیز فیصلہ کن نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر آدمی اپنی پوتھی کھولتا ہے اور اس میں سے روایتیں نکال لیتا ہے. روایتیں اس پروپیگنڈے میں اس وقت دیکھیں جو متحارب سیاسی فریق ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے بارے میں روایتیں گھڑتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں اور دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ اس وقت ہوتا ہے یہ اس وقت بھی ہوتا تھا.
आमदी साहब हमारा اور اس پورے دونوں جو فریق ہیں وہ یہ سب کام کرتے تھے. تو اس لیے اس حصے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پہلے دونوں طرح کے معاملات میں تاریخ بھی بیان کی ہے, واقعات بھی بیان کیے ہیں, اور تاریخی روایات کو بھی بیان کیا ہے. یاد کریں آپ خلفائے راشدین کا انتخاب کیسے ہوا, سب بیان کیا ہے. وہ بیان واقعہ کی روایتیں ہیں. اخلاقی سوال جہاں پیش آ جائے گا اس کو میں نے نہیں چھیڑا, ابھی چھیڑیں گے تو ان مراحل سے گزاروں گا میں سب. ہم سب پہلا سوال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلافات کو دیکھنے کا جو منفرد زاویہ نظر آپ دے رہے ہیں, پہلا اشکال آج 11ویں نشست میں آپ کے سامنے رکھا. 20 کے قریب اشکالات ہیں. خود تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی مورخ موجود نہیں تھا تو پھر ہم روایتوں کو کیسے کہتے ہیں, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوبہ حدیث کو, کہ وہ تاریخی ریکارڈ تھیں, اور ان میں اگر کوئی مستقبل کے بارے میں فیصلہ آتا ہے اس کو دیکھنے کا زاویہ نظر کیا ہوگا. سیدنا عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کے بارے میں سوالات, امیر معاویہ کے انتخاب, ان کے پاس کیا آپشن تھے, یزید کے اقدامات اور سیدنا حسین کے بارے میں بے شمار سوالات ہیں. ایک ایک کر کے آپ سے پوچھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور آخر میں یہ بتا دوں کہ کل کے دن ہماری نشست نہیں ہوگی, انشاءاللہ اگلے ہفتے سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے.